محرم الحرام میں بھی بہت سے خود ساختہ کام کیے جاتے ہیں. ایجادات کیسی ہیں؟ جیسے محرم الحرام میں سوگ منایا جاتا ہے. کیا آپ جانتے ہیں کہ سوگ 3 دن کا ہوتا ہے؟ اور اگر آپ دیکھیے تو 4 ماہ اور 10 دن بیوہ عورت کی عدت ہے. وہ اتنا سوگ منا سکتی. کوئی سوگ صدیوں پر محیط نہیں ہو سکتا. بڑی عجیب بات ہے، جس وقت ہمارا سال شروع ہوتا ہے تو اس سال کے شروع میں ہی سوگ منایا جاتا ہے. آپ کو لگتا نہیں کہ معاملہ کچھ اور ہے؟ یہ کوئی اور بات ہے. کہیں سے شیطانی غوا کا شکار ہوا ہے، اس کا سبب کوئی اور بنا ہے. تو جب محرم کو سوگ کا مہینہ قرار دیا جاتا ہے تو محرم میں پھر زینت کو ترک کیا جاتا ہے. تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ازواج مطہرات زینت ترک کرتی تھی؟ کیا صحابہ کرام زینت ترک کرتے تھے؟ تو ایسا نہیں ہے. تو زینت کو ترک کرنا، محرم میں شادیاں نہ کرنا، یہ خود ساختہ دین ہے. اب دیکھیں محرم میں تمام شادی ہال جو ہیں آلموسٹ سب خالی ہو جاتے ہیں. تو زینت کو ترک کرنا بدعت ہے. اظہار غم کے لیے عمدہ لباس چھوڑ دینا شرم درست نہیں. ننگے سر، ننگے پاؤں اور ننگے بدن رہنا جاہلیت کی رسم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن کر لوگوں نے چادریں لی، اس کے بعد کبھی کوئی ایسی رسم نہیں کی. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے 1485 نمبر پر. دوسری بدعت ہے مرثیہ خوانی. آپ دیکھیں ہمارے چینلز پر ساری سکیم بدل جاتی ہے جب محرم آتا ہے. ابن ابی اوفا سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرثیہ خوانی سے منع فرمایا. جس سے آپ نے حکمن روکا ہے اس کو کرنا کیسے باعث ثواب ہو سکتا ہے؟ کیسے پکڑ کا باعث نہیں ہوگا؟ یہ ابن ماجہ کی 1592 نمبر روایت ہے. محرم جب شروع ہوتا ہے مرثیہ خوانی کی مجالس شروع ہو جاتی ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں نوحہ اور ماتم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ماتم کرے، اپنے رخسار اور منہ پیٹے، گریبان پھاڑے اور جاہلیت کی طرح پکارے، وہ ہم میں سے نہیں. بخاری کی 1297 نمبر روایت ہے. اپنے والد کی وفات پر بھی نوحہ نہیں کر سکتے، اپنے بیٹے کی وفات پر بھی نہیں کر سکتے، شوہر کی وفات پر بھی کوئی بال نوچے، گریبان پھاڑے تو یہ جاہلیت کی رسوم میں سے ہے. چوتھی بدعت تعزیہ ہے. محرم الحرام میں شہادت حسین کا اندوہناک واقعہ پیش آیا. یہ سب جانتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ کسی کی وفات پر 3 دن تعزیت کرنا جائز ہے. اس میں بھی نہ رونا ہے، نہ پیٹنا ہے، نہ چیخنا چلانا ہے، نہ اپنا گریبان پھاڑنا ہے، نہ بال نوچنا ہے، نہ سینہ کوبی کرنی ہے. تو محرم الحرام میں یہ سارے کام کرنا یا کسی اور وقت پہ 3 دن سے زیادہ کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے. اور 3 دنوں میں بھی یہ امور نہیں ہو سکتے. محرم الحرام میں تعزیہ روضہ حسین کی نقل کو کہا جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں تعزیہ نکل آیا. بانس اور لکڑی کا ڈھانچہ بنایا جاتا ہے، کاغذ، ابرک اور کپڑے وغیرہ چڑھا کر اسے تیار کیا جاتا ہے. اس کے اندر ایک قبر ہوتی ہے جس پر چادر چڑھائی جاتی ہے. اس کے اوپر گنبد ہوتا ہے جس پر نظر و نیاز کا سلسلہ جاری رہتا ہے. مرد اور عورتیں اس کے پاس تعظیماً کھڑے ہوتے ہیں، جھک کر سلام کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں اور مرادیں مانگتے ہیں. وہیں پہ بہت ساری نظریں پوری کی جاتی ہیں یا نظر مانی جاتی ہے، منتیں مانی جاتی ہیں اور مرادیں مانگی جاتی ہیں. 10ویں محرم کو اسے گلیوں بازاروں میں پھرایا جاتا ہے، پھر اسے دفن کر دیا جاتا ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ تبرکن اسے گھر میں رکھ لیں. درست نہیں ہے کیونکہ وہاں کوئی زیارت نہیں ہوتی جس کے لیے لوگ جائیں. لکڑیاں، بانس، کپڑے، ابرک، کاغذ زیارت کے لائق نہیں، پھینک دیے جانے کے لائق ہیں. رب العزت نے فرمایا سورہ صافات کی آیت نمبر 95 اور 96 ہے. اس نے کہا کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو جن کو ہاتھ سے تراشتے ہو؟ سجدہ عبادت نہیں ہے، دعا عبادت نہیں ہے،
रसूलुल्लाह ने फरमाया अद्दुआ हुवल इबादा, दुआ ही तो इबादत है। अल्लाह ताला से आप दुआ कर सकते हैं, किसी और से नहीं। हालांकि अल्लाह ताला ने तुम पर हराम कर रखा है मुर्दार को, खून को, सुअर के गोश्त को और उस चीज को जिसे अल्लाह के मां सिवा पुकारा जाए। अल्लाह के मां सिवा ना किसी के लिए जानवर कुर्बान हो सकता है, ना गैरुल्लाह के लिए खाने बनाए जा सकते हैं। हमारे यहाँ बहुत अकीदत, मोहब्बत और एहतराम के साथ हलीम बनाई जाती है और हलीम बांटी जाती है कि 10वीं मुहर्रम का तबर्रुक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कोई काम नहीं किया, ना ऐसा काम करना बाइसे सवाब हो सकता है जिन कामों से अल्लाह ताला ने रोका या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका। अल्लाह ताला ने हमें अपने लिए पैदा किया है ताकि हमारे दिल मोहब्बत और ताजीम के साथ उससे जुड़ जाएं। अल्लाह ताला हम सबको अपनी इबादत की तौफीक दे और हमारे दिलों को अपने से जोड़ ले। 5वीं बड़ी बिदअत है सैयदना हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम से सबीलें लगाना। मुहर्रम की सबीलें कौन नहीं जानता, लगाई जाती हैं। मुहर्रम की सबीलों से लोग जब कुछ पीते हैं तो पिलाने वाले समझते हैं कि इसका हमें अजर मिलेगा। करबला के मैदान में 3 दिन तक भूख प्यास बर्दाश्त करके शहादत का रुतबा पाने वालों की याद में ठंडे मशरूबात पिए और पिलाए जाते हैं और मनों के हिसाब से खाने तकसीम किए जाते हैं और शरबत पिलाने वाले, खाने खिलाने वाले अपने रब की याद से गाफिल हो जाते हैं। उन औकात को देखिए जिन औकात में लोग बड़ी मोहब्बत और एहतराम के साथ इन सारे उमूर में मसरूफ होते हैं, किसको नमाज का होश रहता है। क्या कदरे मुश्तरक है भूख प्यास और सबीलों और खानों में। भूख प्यास बर्दाश्त की गई, यकीनन ये बड़ा अंदोहनाक वाकया था। हम सब सैयदना हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत रखते हैं। नवासे रसूल के साथ जो कुछ हुआ, यकीनन उन सारे वाकयात से दिल कटता है। ये हमारी तारीख का एक स्याह वाकया है, लेकिन इस वाकये से भी दिन नहीं बदलेगा। मुहर्रम अल हराम का महीना है, सैयदना उमर इसी महीने में शहीद हुए। इस महीने में शहादत पाने वालों की एक तवील फहरिस्त है। अगर जाने वालों के एजाज में इसी तरह महीने और दिन मुकर्रर किए जाएं तो साल का कोई दिन खाली नहीं होगा। तो खुशी किस दिन आएगी। साल के शुरू में ही ऐसी तकारीब मुनक्किद करके पूरी दुनिया पर हम कैसा तासुर दे रहे हैं कि हम ऐसे लोग हैं कि अल्लाह ताला हम पर इनाम करे तो हम सीना को भी करते हैं। अल्लाह ताला हम पर इनाम करे तो हम सोग मनाते हैं। रीप्रोग्राम करने की जरूरत है अपने ब्रेन्स को। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। मुहर्रम अल हराम में किए जाने वाले वो उमूर जो बिदअत पर मबनी है और बहुत बड़ा गुनाह है, उनमें से एक रसूलुल्लाह के असहाब और आपकी अज़वाज को गालियां देना भी है। और सही मानों में ये सारे अमाल होते हैं। मरसिया खानी की मजालिस में सहाबे कराम की हिज्ब होती है, तहकीर होती है और अज़वाज मुतहरात को गालियां दी जाती हैं। अल्लामा नबवी शार मुस्लिम फरमाते हैं सहाबा कराम को गाली देना हराम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने मेरे सहाबा को गाली दी उस पर अल्लाह ताला, फरिश्तों और सब इंसानों की लानत है। 7वां वो अमर जो बिदअत पर मबनी है, गैरुल्लाह के नाम पर नजरो न्याज दिलाना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह ताला की नाफरमानी के कामों में नजर को पूरा मत करो, ऐसी नजर को तोड़ देना ही दुरुस्त है। मुस्लिम की 4245 नंबर रिवायत है। आशूरा के दिन सैयदना हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पर खाने चढ़ाए जाते हैं, तकसीम किए जाते हैं। लोग नजर मानते हैं मेरा फुला काम पूरा हो गया तो सैयदना हुसैन के नाम पर मैं फुला खाना खिलाऊंगा या सबील लगाऊंगा। ये तमाम काम नाजायज और हराम है। 10वीं मुहर्रम है, यौम आशूरा की फजीलत के बारे में देखेंगे। मुहर्रम के महीने की 10वीं तारीख को आशूरा कहते हैं।
یوم عاشورہ سے انبیاء کی وابستگی اور ان کی حیات کے اہم واقعات اس روز پیش آئے تھے. اب سوچیں یہ آج کے دور کی بات نہیں ہے، یہ ان 1500 سالوں کی بات نہیں ہے، پوری تاریخ انسانی کی بات ہے. یہ دن بڑا خاص رہا ہے تاریخ کے ہر دور میں. یہ یوم عاشورہ کی فضیلت کی کھلی دلیل ہے. عمدۃ القاری ایک حدیث کی شرح ہے، بخاری کی شرح ہے. شرح لکھنے والے کہتے ہیں عاشورہ کے دن سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی. اسی دن وہ جنت میں داخل کیے گئے. یاد رکھیں کیونکہ فضیلت کے حوالے سے پتہ ہونا چاہیے. زمین و آسمان بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو حرمت والا قرار دیا. تو جب محرم کا 10ویں کا دن تھا، اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اسی دن وہ جنت میں داخل کیے گئے. اسی دن ان کی توبہ قبول ہوئی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ سیم ڈے تھا، پتہ نہیں کتنا عرصہ بعد کب یہ سارا سلسلہ ہوا اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ہمیں نہیں بتایا. لیکن دن 10ویں کا تھا، مہینہ محرم کا تھا. آدم علیہ السلام جب جنت میں گئے، جب انہوں نے توبہ کی تو توبہ قبول ہوئی. یہی دن تھا جب نوح علیہ السلام کی کشتی بھی جودی پہاڑ پر آ ٹھہری تھی. آپ امیجن کر سکتے ہیں جن دنوں کو اللہ تعالیٰ چاہے برکت والا قرار دیتے. اسی دن سیدنا ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے. ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش اسی دن وہ نمرود کی دہکتی ہوئی آگ میں ڈالے گئے. 10ویں کا دن کتنا امپورٹنٹ ہے. اسی دن سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے مظالم سے نجات ملی اور فرعون اپنے لشکر کے ساتھ دریائے نیل میں غرق ہو گیا. فرعون کی غرقابی 10 محرم کو ہوئی. سیدنا ایوب علیہ السلام کو ان کی بیماری سے شفا 10 محرم کو ملی تھی. وہ بھی 10ویں کا دن تھا، محرم کا مہینہ تھا. سیدنا ادریس علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف جب اٹھایا گیا، وہ بھی 10 محرم کا دن. سیدنا سلیمان علیہ السلام کو ملک کی عظیم بادشاہت نصیب ہوئی، وہ بھی 10 محرم کا دن جب اعلان ہوا. سیدنا یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی جدائی میں نابینا ہو گئے تھے، جس دن ان کی بینائی لوٹی وہ بھی 10ویں محرم کا دن تھا. اسی دن سیدنا یوسف علیہ السلام کنویں سے نکالے گئے. یا اللہ، ہر بار اسی دن پر کوئی نہ کوئی خاص واقعہ رونما ہوتا ہے. تیرا حساب کتنا ایکوریٹ. سیدنا یونس علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر گئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیے گئے. کیا آپ جانتے ہیں یونس علیہ السلام جس دن مچھلی کے پیٹ سے نکلے تھے وہ بھی 10 محرم کا دن تھا، 10ویں کا دن تھا. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی اسی دن میں ہوئی. اور کس پیغمبر کی ولادت اس دن ہوئی تھی؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی. اور جس دن انہیں آسمانوں پر اٹھایا گیا وہ بھی 10 محرم کا دن. اور آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، جنت کے نوجوانوں کے سردار سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی 10 محرم کو ہوئی. یوم عاشورہ کی فضیلتوں سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب ہے غنیۃ الطالبین. اس میں لکھتے ہیں کہ 10 محرم کو عاشورہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں اللہ عز و جل نے 10 انعامات عطا فرمائے. 10 چیزیں. اب وہ 10 چیزوں کا تذکرہ کرتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے جب ان کی زندگی مشکل کر دی تو نجات دینے کے لیے محرم کا انتخاب کیا گیا، اور نوح علیہ السلام کے ساتھ جو کشتی میں سوار ہوئے انہیں بھی اسی مہینے میں بچا لیا گیا. اور وہ کشتی جو چلی تھی جودی پہاڑ پر آ کر ٹک گئی تھی، وہ محرم کا مہینہ تھا اور 10ویں کا دن تھا. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکلے تو محرم کا مہینہ تھا. یہ مہینہ یونس علیہ السلام پر اللہ عز و جل کے انعامات، ان کی دعا کی قبولیت کا مہینہ تھا. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا. یہ بھی 10ویں محرم کا دن تھا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں سے نجات دلائی، وہ بھی محرم کا مہینہ تھا اور 10ویں کا دن تھا. اور فرعون کو غرق کیا، وہ بھی یہی دن تھا، عاشورہ کا دن. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا گیا، وہ بھی عاشورہ کا دن تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مکہ کے کافروں سے نجات عطا کی تھی، وہ بھی محرم کا مہینہ. مدینہ میں آپ کا والہانہ استقبال کیا گیا، وہ بھی محرم کا مہینہ تھا. یہ مہینہ تو انعامات کا مہینہ ہے، یہ مہینہ تو نجات کا مہینہ ہے، یہ مہینہ تو شکر کا مہینہ ہے، یہ مہینہ تو ہجرتوں کا مہینہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
शुक्राने के तौर पर इसमें रोजे रखने का हुक्म दिया।